آج موضوع تو بہت ہے جو چل رہی ہیں چیزیں. جو چیف جسٹس صاحب نے قاضی فائز صاحب نے 9 سوالات کیے ہیں اس کا تذکرہ ہے. پھر اس کے علاوہ جو مولانا فضل الرحمان نے بڑی ایک امپورٹنٹ پریس ٹاک کی ہے, اس میں انہوں نے نواز شریف کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ بڑا زبردست ہے. پھر گورنر پنجاب نے جو اس وقت تنازع چل رہا ہے چیف جسٹس کی تقرری کا, اس کے حوالے سے بڑی ایک ایسی بات کی ہے جو بلاول بھٹو اور زرداری صاحب جو کچھ کر رہے ہیں نواز شریف کا شہباز شریف کے ساتھ مل کر, وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے. تو کیا وجہ ہے؟ یہ کوئی پالیسی چینج ہے یا گورنر صاحب کا کوئی اپنا یہ معاملہ ہے؟ یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس کی تفصیلات بتاؤں گا, لیکن سب سے پہلے کل لاہور کے جلسے میں جو امپورٹنٹ بات ہوئی, ہم سب دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا پر, آپ بھی سب دیکھ رہے تھے کہ 6 بجے آوازیں آئی کہ میں اس کو آف کر دوں, یہ کر دوں. ساؤنڈ سسٹم آف ہو گیا اور لائٹس آف کر دی گئی. اب اور تاثر یہ ہے اس وقت کہ ساؤنڈ سسٹم جو ہے وہ لاہور ایڈمنسٹریشن نے بند کیا, اور اس کے بعد پھر ایڈمنسٹریشن چڑھ گئی اسٹیج پر اور انہوں نے بندوں کو اتار دیا. اصل معاملہ کیا تھا؟ اصل معاملہ جو میں نے تحقیق کی وہ مجھے کچھ اور معلوم ہوا, اور میں مزید اس پہ تحقیق کروں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ سب کچھ جو ہوا, 6 بجے لائٹ آف ہونا, ساؤنڈ سسٹم کا بند ہونا, اس میں پی ٹی آئی کی جو مقامی قیادت ہے اس کے کچھ لوگ شریک تھے حکومت کے ساتھ, اور مریم نواز کے ساتھ اس بات پر کمٹمنٹ کی گئی کہ علی امین گنڈا پور کو تقریر نہیں کرنے دی جائے گی. سب کو پتا تھا کہ وہ پشاور سے آنا ہے علی امین نے, تو اس کے لیے کیا ہوا کہ اس کی جو موومنٹ تھی علی امین کی وہ ساری ٹریک کی جا رہی تھی. جیسے ہی علی امین گنڈا پور لاہور کے نزدیک پہنچا تو اتنے زیادہ کنٹینرز لگا دیے گئے کہ راستہ بلاک کر دیا گیا اور ان کو وہیں پہ روک لیا گیا تاکہ وہ مقررہ ٹائم پر جلسہ گاہ نہ پہنچ سکیں. اور جلسے کے کچھ منتظمین کے ساتھ یہ طے کر لیا گیا تھا کہ 6 بجے وہ فوراً پلگ آف کر دیں گے اور یہ کہہ دیں گے کہ ایڈمنسٹریشن نے یہ سب کچھ کیا تاکہ مریم نواز نے جو خواہش کا اظہار کیا کہ علی امین گنڈا پور جلسہ نہ کر سکیں, وہاں پر تقریر نہ کر سکیں, اس خواہش کو پورا کر دیا جائے. اب یہ ایک وہ بات ہے, اس پر تحقیقات کی ضرورت ہے. صدام خان ترین نے اپنے ٹویٹ میں یہ بات واضح کی ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے جو یہی بات کر رہے ہیں. لوگ جتنے آئے اتنے لوگوں کی توقع تو شاید پی ٹی آئی کو بھی نہیں تھی. پورا لاہور جلسہ گاہ بن گیا. ایک جلسہ رنگ روڈ پر ہو رہا تھا, ایک جلسہ منڈی مویشیاں پر ہو رہا تھا, ایک جلسہ جو انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پر ہو رہا تھا. پھر لاہور کی سڑکیں, ماڈل ٹاؤن کی فیروز پور روڈ جو جا رہا تھا کانا کی طرف, وہاں پر ساری سب تھے, لوگ ہی لوگ تھے. تصور کریں اگر یہ جلسہ ہوتا مینار پاکستان تو پیدل کتنے لوگ پہنچتے. ایک بات تو یہ ہے کہ اس کی تحقیقات کی ضرورت ہے. دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب بات جلسوں سے آگے جانے کی ضرورت ہے. اسلام آباد میں جلسہ کر لیا, سنگجانی میں ہوا اسلام آباد کے نام پر. لاہور میں جلسہ جو ہے وہ منڈی مویشیاں کانا میں ہوا لاہور کے نام پر. یہ کون اس کی اجازت دیتا ہے؟ اگر آپ نے درخواست دی ہے مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کی تو کیوں آپ ایڈمنسٹریشن کی بات مانتے ہیں؟ کیوں آپ کمپرومائز کر کے باہر چلے جاتے ہیں؟ یہ کمزوری کیسی ہے؟ اور پھر اس جلسے سے حاصل کیا آپ کو؟ یہ بہت اہم بات ہے. اگر پولیس آ کے آپ کا راستہ روکتی ہے تو آپ کا حق ہے مینار پاکستان میں جلسہ کرنا, آپ کریں جلسہ وہاں پہ. اسلام آباد میں جلسہ ہونا تھا, سنگجانی میں آپ نے کیوں ایکسپٹ کیا اس جلسے کو؟ کس نے ایکسپٹ کیا؟ سوال ہیں یہ بڑے. خان تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اس نے تو کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اور اگر یہ باقی ساری جو قیادت ہے اگر مہینہ 2 مہینے اگر جیل میں رہ لے گی تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ لیکن یہ جو کمپرومائزز ہیں اس کا نقصان پاکستان کے لوگوں کو ہو رہا ہے. آپ نے جلسہ لاہور میں کرنا تھا مینار پاکستان, آپ کہاں چلے گئے؟ وہ بھی 6 بجے آپ نے پلگ پل کر دیا. اور اس کے بعد جو ریزسٹنس بالکل نہیں ہوئی پی ٹی آئی کی طرف سے, یہ اس کو اب وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں پی ٹی آئی بڑی ایک امن پسند قوت ہے. پی ٹی آئی امن پسند ہے. 9 مئی پی ٹی آئی نے نہیں کیا تھا, سب کو پتا ہے. 9 مئی ایک سازش تھی جو پی ٹی آئی کے گلے میں ڈالی گئی. آپ جو کچھ مرضی کرتے رہیں, ان کی جو
جو کچھ یہ مغلظات بکیں گے ٹی وی پر آ کر، اس میں کوئی کسی طرح سے بھی کمی نہیں آنی، تو پھر آپ اپنے مقصد پر فوکس کیوں نہیں کرتے؟ یہ ورکرز کے سوال ہیں جو میں کر رہا ہوں آپ سے. میرا ان باکس بھرا ہوا ہے، میرے ساتھ لوگوں نے فون پر بات کی ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی کہ لوگ اتنی زیادہ تعداد میں نکلے کہ حکومت کا جو منصوبہ تھا کہ جی ادھر کانے میں کوئی بندہ نہیں آئے گا، وہاں پر اتنے لوگ آ گئے کہ ان کی پینٹیں گیلی ہو گئی سب کی. لیکن جو واردات ہوئی ہے 6 بجے پلگ آف کر کے علی امین گنڈا پور کو بات نہیں کرنے دی گئی، لیکن وہ مرد کا بچہ پہنچا اور جیسے آپ کو پتا ہے اس نے راستے کھلوائے، ٹرالے کھڑے کر دیے گئے، ڈرائیور چابیاں لے کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک کا شیشہ ٹوٹا تو سب نے آ کے اپنی گاڑیاں ہٹا دی. علی امین گنڈا پور تو نہیں، وہ گیا وہاں پر جلسہ گاہ میں، وہاں پہ لوگ موجود تھے. اگر موجود نہیں تھی تو مقامی قیادت موجود نہیں تھی. کیوں چلے گئے یہ 6 بجے؟ کون سا یہ کس قانون کی ایک غیر قانونی آئین ہے، یعنی ایک غیر قانونی حکم ہے کہ آپ نے 6 بجے جلسہ ختم کر دینا ہے، جلسہ کر نہیں سکتے، ادھر کریں. یہ انتظامیہ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ ان سے ڈی سی سے، ڈپٹی کمشنر نے، کتنی شرمناک بات ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ معافی مانگے. وہ کون ہے ڈپٹی کمشنر یہ کہنے والا کہ علی امین گنڈا پور معافی مانگے مریم نواز سے؟ کون ہوتی ہے مریم نواز علی نواز گنڈا پور سے یہ کہنے والی کہ وہ اس سے معافی مانگے؟ انہوں نے، یہ ایک ناجائز حکومت ہے اور یہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، یہ اسمبلیوں میں قابض ہیں، یہ حکومت پر قابض ہیں، اور ہم سب کو پتا ہے کہ کس طرح قابض ہیں اور کیوں قابض ہیں. تو ریزسٹنس جو عمران خان کہہ رہا ہے اس کو دھوکہ نہ دے، یہ ورکر سوال کر رہا ہے. اب آئندہ کا جو پلان ہے اس سے آگے نکلیں، انتظامیہ سے پوچھ کر. جلسہ کرنا ہے لاہور میں، وہ کہتے ہیں جائیں شیخو پورا کریں. جلسہ کرنا ہے اسلام آباد میں، وہ کہتے ہیں جائیں روات میں کریں. یہ کون سی احتجاج ہے؟ اور اتنی بڑی جماعت کیسے اس طرح کی چیزیں مان سکتی ہے؟ اپنی پالیسی، اپنی اسٹریٹجی کو، یہ ورکرز کی ڈیمانڈ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر یہ نہیں ہوا تو پھر ورکرز خود اپنا چارج سنبھال لیں گے. ناؤ اٹ از ٹائم ٹو گو ون اسٹیپ فردر، کہ آپ آئیں اور آپ بالکل احتجاج کریں. آپ پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کریں، اسمبلیوں کے سامنے احتجاج کریں، سیکریٹریٹ کے سامنے احتجاج کریں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ غیر قانونی. سپریم کورٹ کے اندر جو قاضی فائز عیسیٰ نے جو کچھ کرنے کی کوشش کی ہے، کس کے ایما پر وہ یہ کر رہا ہے، کس کی سپورٹ پر وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ لوگوں کو پتا ہے. آپ کو، پی ٹی آئی کو، یہ وہی کام ہے اس وقت جو عمران نے کہا ڈو اور ڈائی. اگر اس وقت آپ نہیں کریں گے ریزسٹ تو یہ سپریم کورٹ پر بھی قبضہ کرنے جا رہے ہیں، یہ پورے پاکستان کو غلام بنانے جا رہے ہیں. تو یہ جو کمپرومائزز ہیں اور یہ جو اپنی صفوں میں آپ کے منافق ہیں، لوگوں کی، ورکرز کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کی تحقیقات کی جائیں اور جو بھی اس کے رسپانسبل ہیں ان کو پہچانا جائے. اور آئندہ کے لیے جو بھی آپ اپنی حکمت عملی بنائیں، جو کہ بہت جلد آپ کو گھنٹوں میں بنانی ہے، دنوں میں بنانی ہے، یہ چیزیں خاص طور پر مد نظر رکھے کہ احتجاج ہو. یہ ان سے پوچھ کر آپ نے احتجاج کرنا ہے، ان کی مرضی کی جگہ پر احتجاج کرنا ہے، تو وہ کیا احتجاج ہے؟ وہ تو آنکھوں میں آپ دھول جھونک رہے ہیں. سو پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں.